اللہ علیہ کی شہادت کا روز ہے اور 20 جمادی الثانی یعنی آج کے دن جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت و سعادت کا دن ہے. لیکن سیدہ کے حوالے سے بہت سارے فضائل جو ہے میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکا ہوں اور بہت سارے علماء اعلام سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں. آج مختصراً یہ کہ میں نے عرض کیا تھا اور آج میں کر رہا ہوں کہ یہ اللہ نے فضیلت صرف بیوی کو عطا کی ہے کہ یہ وہ مقدرہ ہے کہ جس کے کائنات میں 2 نکاح ہوئے ہیں، 2 عقد ہوئے ہیں، ایک عرش پہ ہوا ہے اور ایک زمین پہ ہوا ہے. ایک عرش پہ ہوا ہے عقد اور دوسرا زمین پہ ہوا ہے. تو بس میں نے وہ سارا نہیں، صرف یاد کرنا ہے کہ جو عرش پہ قبلہ خطبہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور جو زمین پہ پیغمبر اسلام نے خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت ہے. تو جو عرش پہ بیوی کا عقد ہوا ہے، بیوی کا نکاح پڑھا گیا، وہ جو ہے راحیل فرشتے نے جو ہے وہ خطبہ دیا. انہو خطب راحیل فی البیت المعمور فی جامع من اہل السماوات السبع. راحیل فرشتے نے بیت المعمور کے اندر بیٹھ کے علی کا نکاح پڑھا ہے. علی اور زہرا کا عقد جو ہے بیت المعمور میں بیٹھ کے، اور بیت المعمور بیٹے آپ جانتے ہیں نا، حضور جانتے ہیں نا کہ بیت المعمور بے عین ہی اس بیت اللہ کے سیدھ پہ اوپر جو ہے، بیت اللہ کے اوپر جو ہے فرشتوں کا جو ہے قبلہ ہے، جہاں فرشتے عبادت خدا کے کرتے ہیں. یہ زمین پہ قبلہ جو ہے یہ کعبہ ہے، اور بالکل اس کے برابر اوپر آسمانوں پہ جو ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. اس بیت المعمور میں بیٹھ کے جناب راحیل فرشتے نے یہ خطبہ نکاح پڑھا اور کن کے سامنے قبلہ پڑھا؟ فی جامع من اہل السماوات السبع. 7 آسمانوں کی جتنی رہنے والی مخلوقات تھی ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا ہے. یہ جتنی بھی آسمانی مخلوقات تھی، رہنے والی مخلوقات تھی، ان کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے بیٹھ کے حضرت راحیل فرشتے نے جو ہے بیوی کا خطبہ نکاح پڑھا. کیا کہا؟ فقال، حضرت راحیل نے کہا الحمدللہ الاول قبل اولیت الاولین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام مخلوقات سے پہلے موجود تھا، جو تمام موجودات سے پہلے تھا. الباقی بعد فناء العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. پورے عالمین کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ اللہ باقی رہے گا. نحمدہ اذ جعلنا ملائکۃ روحانیین. ہم سارے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم فرشتوں کو روحانی مخلوق بنایا ہے. اللہ نے ہم فرشتوں کو اور روحانی مخلوق جو ہے روحانی ملائکہ بنایا ہے. واب ربوبیت ہی مذعنین، اور ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے اپنی ربوبیت سے ہمیں اپنا اطاعت گزار بنایا. اللہ نے اپنے ربوبیت کے صدقے میں اپنا اطاعت گزار بنایا ہے. وَلَهُ عَلَىٰ مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا شَاكِرِينَ، اور اس نے اپنے تمام جو ہے نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وَعَجَبَ أَنَّ مِنَ الذُّنُوبِ، اور ہم اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمام گناہوں سے دور رکھا ہے. ہمیں یعنی گویا ہمیں اللہ نے معصوم مخلوق قرار دیا ہے، تو اللہ نے ہمیں تمام گناہوں سے دور رکھا ہے. وَسَتَرَنَا مِنَ الْعُيُوبِ، اللہ نے تمام عیبوں سے پاک رکھا ہے. ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. وَأَسْكَنَنَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور ہم اللہ کی اس بات پہ بھی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا مسکن آسمانوں میں قرار دیا ہے. اللہ نے ہماری سکونت، ہماری رہائش آسمانوں میں قرار دی ہے. وَقَرَّبَنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْأَوْسَطِ، اور ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم فرشتوں کو جو ہے قرآن اور صراط جو اللہ نے اوپر بنائے ہیں
ان کے ہمیں قریب کر دیا ہے. وَحَاجَبَ أَنَّ النَّعْمَ لِلشَّهَوَاتِ، اور اس بات پہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے شہوت کی جو ہمت ہے، طاقت ہے، وہ ہم سے اللہ نے دور کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر شہوت رکھی ہے لیکن اللہ نے فرشتوں میں شہوت نہیں رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہذا کمال کیا ہے؟ فرشتوں کی جو عصمت ہے عصمت اجباری ہے، معصوم ہے، لیکن اللہ نے ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھی ہے، گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی. اللہ نے ان میں جو ہے خواہشات نفس نہیں دی، شہوت ہی نہیں رکھی ہے. کیا کہنا محمد و اہل بیت محمد کا، بجائے باوجود اس کے کہ اللہ نے ان میں یہ سب کچھ رکھا ہے لیکن ان کو عصمت قدرت پہ فارغ کیا. وَجَعَلَ نَحْمَتَنَا وَشَحْمَتَنَا فِي تَقْدِيسِهِ وَتَسْبِيحِهِ. تو راہی فرشتہ کیا کہتا ہے کہ ہم اس کی جو ہے تسبیح کرتے ہیں، ہم اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں جھوٹی خواہشات سے اور گندی جو ہے چیزوں سے ہمیں دور رکھا ہے. الباسط رحمتہ الواہب نعمتہ، اس ذات کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت کو پھیلا رکھا ہے. الواہب نعمتہ، جس نے اپنی نعمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جل عن الہاد اہل الارض من المشرکین، وہ خدا وہ ہے کہ جو مشرکین و کفار کے کفر و شرک سے اللہ نے ہمیں پاک و پاکیزہ رکھا ہے. بعظمتہ عن افک الملحدین، اللہ نے جھوٹوں کی جھوٹی داستانوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھا ہے. جھوٹوں کی جھوٹی کہانیوں سے بھی اللہ نے ہمیں دور رکھا ہے. سما، جیسا خطبہ پڑھتے آخر میں کہتے ہیں اما بعد، ٹھیک ہے. تو یہاں عربی میں جو ہے سما ازمانی میں آتا ہے سما قالا بعد کلام ہے. اس فرشتے نے اما بعد کہہ کے پھر اپنے کلام کو جاری و ساری رکھا. کیا کہا؟ اختار الملک الجبار صفوت کرمہ وعبد عظمتہ لعمتہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس اللہ نے اپنے جباریت کے صدقے میں، اپنی قہاریت کے صدقے میں، اپنی صفوت کے صدقے میں، اللہ نے اپنی عظمت کے صدقے میں اپنے بندے کو چن لیا. کس کے لیے؟ لعمتہ، اپنی کنیز خاص کے لیے. جس نے اپنی کنیز خاص کے لیے منتخب کر لیا. وہ کیا ہے؟ سیدۃ النساء بنت خیر النبیین و سید المرسلین. وہ ہے سید جناب سید زہرا سلام اللہ علیہا، جو پورے کائنات کے نبیوں کی جو خیر نبی ہے اس کی بیٹی ہے، جو رسولوں کا سردار رسول ہے اس کی بیٹی ہے زہرا سلام اللہ علیہا. اور جو جس کو چنا ہے وہ کون ہے؟ وہ امام المتقین. اس عبد خاص کو چنا ہے جو امام المتقین ہے. فوصل حبلہ بحبل، اللہ نے ایک رسی کو رسی کے ساتھ ملا دیا ہے، ایک نور کو نور کے ساتھ ملا دیا ہے. یہ رجل من اہلہ، اور وہ فرد کون ہے؟ جو اہل بیت رسول میں سے ہے، جو پیغمبر کی اہل بیت میں سے ہے. صاحب المصدق دعوتہ المبارک الی کلمۃ الرسول بفاطمۃ البتول ابنۃ الرسول. اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس شخص کو، جس ہستی کو زہرا کے لیے چنا ہے وہ کون ہے؟ صاحب المصدق، جس نے پیغمبر کی آواز کے سب سے پہلے لبیک کے تصدیق کی ہے. سب سے پہلے وہ علی بن ابی طالب ہیں جن سے فاطمہ بتول دختر رسول کو جو اللہ نے متصل کر دیا. وروی ان جبرائیل، ابھی راحیل فرشتے کا یہ خطبہ ختم نہیں ہوا تھا. روایت ہے کہ ان جبرائیل روا ان اللہ عقیبہ، اس کے بعد جبرائیل نے اللہ کی طرف سے خطبہ پڑھا. یہ جملہ سنیے گا، اب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے یہ خطبہ پڑھا. کیا؟ الحمد للہ. خطبہ اللہ کا ہے اور بیان کم کر رہا ہے حضرت جبرائیل. الحمد للہ، کائنات کی تمام تعریفوں کا مالک میں. والعظمت کبریائی، شان کبریائی کا مالک صرف ہے اللہ. والخلق کلهم عبیدی و امائی، تمام مخلوقات چاہے اس میں میرے بندے ہیں چاہے میری کنیزیں ہیں، میں سب کا خالق ہوں. جتنے میرے بندے ہیں اور جتنی میری کنیزیں ہیں اس کائنات میں ان سب کا خلق کرنے والا میں اللہ ہوں. زوجت فاطمہ امتی
من علی صحبتی، میں اللہ نے اپنی کنیز زہرا کا نکاح علی سے کر دیا ہے، میں نے اپنی کنیز جناب زہرا کے تزویج اور عقد جو ہے وہ اپنے بندے علی سے کر لیے، صحبتی جو میرا منتخب ہے، جو میرا برگزیدہ ہے، اللہ جڑا سننے کے قابل ہے۔ اللہ نے فرمایا اشہدوا ملائکتی، اے میرے ملائکہ اس بات پہ گواہ رہنا، معصوم فرشتوں کو اللہ فرمایا اشہدوا ملائکتی، میرے فرشتوں اس بات پہ گواہ رہنا، وقانا بین تزویج امیر المومنین و فاطمہ فی السماء الی تزویجها فی الارض 40 یوما، جو اللہ نے عقد پڑھا وہاں عرش پہ، اس کے 40 دنوں کے بعد، اس کے 40 دنوں کے بعد زوج رسول اللہ من علی، 40 دنوں کے بعد پیغمبر نے بھی زہرا کا عقد علی سے پڑھ دیا۔ 40 دنوں کے بعد پیغمبر خدا نے بھی اپنی دختر جناب زہرا کا عقد نکاح جو ہے علی ابن ابی طالب سے کر دیا۔ تاریخ کون سی تھی؟ اول یوم من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ یکم ذی الحجہ تھی، وروی انہ کان یوم السادس منہ، اور دن جو ہے وہ روز جمعہ کا تھا، دن روز جمعہ تھا اور یکم ذی الحجہ تھی۔ یہ ایک دوسری روایت ہے علی ابن جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے علی، یہ اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں، میں نے ان سے سنا، وہ فرما رہے تھے یقول بیننا رسول جالس اذ دخل علیہ ملک، کہ اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کرام کے سامنے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں پہنچا، لیکن لہو 24 وجہ، لیکن اس کے 24 چہرے تھے، فرشتہ خدمت پیغمبر میں پہنچا اور اس کے 24 چہرے تھے۔ قال له رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا، حبیبی جبرائیل، اے میرے دوست جبرائیل، لم ارا فی مثل هذه السورہ قبلی، اس سے پہلے تو میں نے کبھی تمہیں اس صورت میں نہیں دیکھا، اس شکل و صورت میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ فقال الملک، اس فرشتے نے عرض کی، لست میں جبرائیل انا محمود، اے اللہ کے حبیب میں جبرائیل نہیں، میں محمود فرشتہ ہوں، میں جبرائیل نہیں بلکہ میں محمود فرشتہ ہوں۔ باسط اللہ اتزوج النور من النور، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ نور کی نور سے شادی ہو جائے، تاکہ نور کی نور سے تزویج ہو جائے۔ قالا من ممن، حضور نے پوچھا کس کی، کس کے ساتھ، یہ جملہ تھا نور کی نور کے ساتھ تزویج ہو جائے، تو حضور نے پوچھا من ممن، کس کی، کس کے ساتھ؟ فقال فاطمہ من علی، وہ محمود فرشتہ کہتا ہے جناب فاطمہ کی علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ قال، اللہ کے بھی فرماتے ہیں فلما ولى الملک، جب جو ہے فرشتہ یہ پیغام دے کے پیچھے مڑا تو کیا دیکھا، اذا بین کتفیہ محمد رسول اللہ علی المسیح، اس کے کندھوں پہ لکھا ہوا تھا، دونوں کندھوں پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ علی اس کا وسیع ہے، محمد اللہ کا رسول ہے اور علی محمد کا وسیع ہے، اس فرشتے کے کندھوں پہ لکھا ہوا تھا۔ فقال له رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فرشتے کو روز سے پوچھا منذ قام کوتب هذا بین کتفیک، یہ تیرے کندھوں پر یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ علی نے پوچھا تیرے کندھوں پر یہ کب سے لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ و علی الوسیع، یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ فقال من قبل ان یخلق اللہ آدم باثنین و عشرین الف عام، یہ میرے کندھوں پہ یہ لکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 22,000 سال پہلے، حضرت آدم کی تخلیق سے 22,000 سال پہلے میرے کندھوں پہ جو ہے یہ لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ و علی الوسیع۔ اب ایک روایت سنو آپ کے سامنے تمام، حضرت ابن عباس
اور انس بن مالک قال، یہ دونوں کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ بینما رسول اللہ جالس، ہم رسول اللہ کی خدمت میں حضور میں بیٹھے تھے، اذ جاء علی، اتنے میں علی تشریف لائے، فقال یا علی ما جاء بک، جی یا علی کیسے آنا ہوا؟ حضور پوچھتے ہیں یا علی کیسے آنا ہوا؟ قال یہ تو اسلم علیک، اللہ کے حبیب میں بس آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ قال ھذا جبرائیل، پھر علی سن، یہ میرے پاس جبرائیل بیٹھا ہے، یخبرنی، یہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ ان اللہ زوج فاطمہ، کہ اللہ نے تیری تزویج، تیری شادی زہرا سے کر دی ہے، اللہ نے تیری شادی، تیری تزویج زہرا سے کر دی ہے۔ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِهَا 40,000 مَلَكٍ، اور اللہ نے یہ شادی پر 40,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، 40,000 فرشتوں کو اللہ نے اس پہ گواہ بنایا ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ شَجَرَةٍ طُوبَىٰ، اور اللہ نے شجرہ طوبہ کو، جو جنت کا درخت ہے، اس کو اللہ نے وہی کی کیا، ان انزل علیہم الدر والیاقوت والحلہ والحللا، تو اس وقت جتنے مجمع میں مخلوق موجود تھی اس عقد کی محفل میں، تو اللہ نے حکم کیا شجرہ طوبہ کو کہ اس پر نچھاور کرے در کو، موتی کو، یاقوت کو، زیور کو اور جواہرات کو، شجرہ طوبہ کو اللہ نے حکم دے کہ نچھاور کرے اس محفل پر ان چیزوں کو۔ فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، جب اس درخت نے، شجرہ طوبہ نے یہ چیزیں نچھاور کرنا شروع کی تو جلدی جلدی حور نے چننا شروع کر دیا، جلدی جلدی حور العین نے ان جو ہے موتی یاقوت ان کو جو ہے چننا شروع کر دیا۔ یلتقطن فی اطباق الدر والیاقوت، بڑے بڑے طبقوں میں، بڑے بڑے اطباق میں ان حور نے جو ہے ان در کو، یاقوت کو، موتیوں کو جو ہے ان کو جمع کر دیا۔ وَيَتَحَادِينَهُ بَيْنَهُنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن حوریں ایک دوسرے کو یہ ہدیہ دیتی رہیں گی، ہدیہ اور تحفہ دیتی رہیں گی، اور کیا کہیں گی، وَيَقُولُونَ هَٰذِهِ تُحْفَةُ خَيْرِ النِّسَاءِ، یہ خیر النساء جو کائنات کی عورتیں ان میں سے بہترین بیوی کا ہدیہ اور تحفہ، بیویاں ایک دوسرے کو تحفہ دیتی رہیں گی۔ سلام پڑھیے محمد علیہ۔ اب یہ جو عرش پہ پڑھا گیا، اب فاصلہ بھی ایک چھوٹا خطبہ سن لیجیے۔ اللہ کے حبیب نے علی بن ابی طالب اور جناب زہرا کا عرش پڑھا اور خطبہ ان لفظوں میں اللہ کے حبیب نے ادا کیا، الحمدللہ المحمود بنعمتہ، تعریف ہے اس اللہ کی جو اپنی نعمتوں کی وجہ سے محمود ہے، المعبود بقدرتہ، حمد ہے اس اللہ کی جو اپنی قدرت کی وجہ سے معبود ہے، المطاع بسلطانہ، حمد ہے اس اللہ کی جو اپنی سلطنت کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے، ان میں درخت بھی، چرند بھی، پرند بھی، کائنات کی ہر شے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، المرحوب من عذابہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ اس کے عذاب سے لوگ ڈرتے ہیں، المرحوب الیہ فیما عندہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ کے پاس ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف جھکتے ہیں، اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں، حمد ہے اس اللہ کی جس کے پاس وہ نعمتیں ہیں۔ یہ جو رسمی النافذ امرہ فی ارضہ وسماواتہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے اپنا حکم اپنی زمین اور آسمانوں میں نافذ کیا ہوا ہے، اپنا حکم زمین اور آسمان میں جاری کیا ہوا ہے، الذی خلق الخلق بقدرتہ، حمد ہے اس اللہ کی جیسے اپنی قدرت اور طاقت سے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، وَمَيَّدَهُمْ بِأَحْكَامِهِ، ہاں انسانوں کو اللہ نے باقی مخلوقات سے اپنے احکام کے ذریعے ممیز بنایا، ٹھیک ہے، ان کو افضل بنایا ہے اپنے احکام کی وجہ سے۔ جانور بھی ہیں، ان میں حیوان بھی ہیں، درخت بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وحوش بھی ہیں، سب کو حضرات لازم، لیکن ان پہ اللہ نے جو ہے کہ انسان کو فضیلت عطا کی ہے، وہ اپنے احکام کی بنیاد پر فضیلت عطا کی ہے، ان کو ممتاز بنایا ہے۔ وَأَعَزَّهُمْ بِدِينِهِ،
اللہ نے اپنے دین سے ان کو عزت بخشی ہے. وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهِ محمد، اور اپنے نبی محمد کے ذریعے اس کائنات کو عزت بخشی ہے. جی نبی محمد کی وجہ سے. ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْأُسَارَةَ نَسَبًا لَائِقًا. جی پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریاں قائم کی ہیں. اللہ نے ان میں نکاح کو جاری کیا ہے. وَأَمْرًا مُفْتَرَضًا، اللہ نے اس نکاح کو فرض قرار دیا ہے. وَأَلْزَمَهَا الْأَنَامَ، اور لوگوں کے اللہ نے اس نکاح کو لازم قرار دیا ہے. فَقَالَ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ، اس لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی سے بشر کو خلق کیا. وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اللہ نے اس انسان کو نسب والا بھی بنایا اور سسرال والا بھی بنایا ہے. دامادی کے رشتے میں اللہ نے جو ہے رشتہ داریوں کے نئے رشتے میں اللہ نے جو ہے وہ پرو دیا ہے. مقام ربوں کا قدیرہ، تیرا رب بڑا قادر ہے. فَأَمَرَ اللَّهُ يَجْرِي إِلَىٰ قَضَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قضا جاری ہوتی ہے. وَقَضَائِهِ يَجْرِي إِلَىٰ قَدْرِهِ، اور اللہ کی قضاء و قدر جو ہے وہ مقرر ہوتی ہے. فَلِكُلِّ قَضَاءٍ قَدْرٌ، ہر قضا کے لیے ایک قدر ہے. وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلٌ، اور ہر قدر کے لیے ایک اجل ہے، ایک مقرر اندازہ ہے. وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور ہر اجل کے لیے ایک لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، ایک مخطوط کتاب ہے. یَمْحُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ، اللہ جس جو لکھ دیتا ہے، اللہ چاہے اللہ مٹا دے، چاہے تو مٹا دے، چاہے اس کے قائم اور برقرار رکھے. کیوں؟ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَابِ، کیونکہ أُمُّ الْکتاب جو اصل کتاب ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. ثُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ، پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، خود کو پڑھ دو. پھر میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ انی قد زوجت فاطمہ من علی، کہ میں نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے. وقد زوجتها ایاه علی 4 میاہ، میں نے یہ جو نکاح کیا ہے میں نے 400 مسقال چاندی پر، 400 مسقال چاندی پر جو ہے میں نے زہرا کا نکاح علی سے پڑھ دیا ہے. ارضیتا، اے علی کیا جواب کے اس بات پہ؟ ارضیتا، اے علی تو اس بات پہ راضی ہے؟ قال رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. اس کے بعد علی ابن ابی طالب سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا علی تو بھی خطبہ نکاح جائے. پیغمبر نے تو پڑھ لیا تھا. علی ابن ابی طالب نے بھی فرمایا کہ یا علی تم بھی ذرا خطبہ نکاح پڑھو. اب علی ابن ابی طالب نے فرمایا خطبہ نہیں کیا، اگلے جمعے کا فرق کر دیتے ہیں، اگلے جمعے تک رہتے ہیں. دعائیں کے خدا نے مطالب